مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز 11ویں پارے کے اندر سورۃ یونس کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اولیاء اللہ، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے آیت نازل فرمائی ہے۔ سامعین محترم، ولی کا کیا معنی ہے؟ ولی کا معنی یہ ہے دوست، مددگار۔ تو سامعین محترم، اس جمعہ پہ بھی انشاءاللہ تعالی حضرت غوث اعظم سرکار کے ہی تذکرے ہوں گے، اور جو کہ سارے اولیاء کے سردار ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا شہزادہ حضرت غوث اعظم حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، اور اتنے با کمال شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ عزتیں، وہ برکتیں، وہ بلندیاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی ہیں، اس دنیا کے اندر کسی ولی کو اللہ نے اتنی عزت نہیں عطا فرمائی۔ سامعین محترم، دیکھیں اللہ رب العزت کا نور جب اس زمین پہ آتا ہے، روحانیت اللہ کی طرف سے، تو وہ ان اولیاء کے ذریعے سے ہی آتی ہے۔ ایک مثال سے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک کنواں ہو، گہری کنواں ہو، اندر اندھیرا ہو، اب اس سے یہ معلوم کرنا ہو اس کے اندر پانی ہے کہ نہیں، یہ اس کے اندر کی صورتحال کیا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے، اب تو یہ آ گیا، سائنس کا دور آ گیا ہے، پہلے اس طرح کرتے تھے کہ شیشہ لیا کرتے تھے اور اس کو سورج کے سامنے کرتے، وہاں سے جو عکس پڑتا وہ اس کنویں کے سارے اندر کا سارے مناظر وہ بتا دیتا تھا کہ اندر کیا کچھ ہے کہ کیا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اسی طرح یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ڈائریکٹ رحمتیں، برکتیں، اللہ رب العزت کا نور ڈائریکٹ ہمارے دلوں پہ نہیں اترتا، بلکہ اللہ رب العزت کا نور ان اولیاء کے دلوں پہ اترتا ہے، پھر یہاں سے ہمیں یہ فیض حاصل ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرے دوست ہیں، ولی ہیں، انہیں نہ کوئی غمگین ہوں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، وہ بے خطر ہو کے قبر کے اندر بھی لیٹیں گے اور اپنے چاہنے والوں کو فیض عطا فرمائیں گے۔ سامعین محترم، حضرت غوث اعظم سرکار کی بات کر رہا تھا، آپ اتنے اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کا چرچا ہر دور میں ہوتا رہے گا۔ شیخ الہند حضرت خواجہ غریب نواز وہ فرماتے ہیں کہ آپ جب کریم آقا کے اس پیارے شہزادے حضرت غوث اعظم نے اعلان فرمایا نا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، تو اس وقت حضرت سلطان الہند خواجہ انہوں نے یہ آواز سنی، اس وقت یہ آپ عبادت کر رہے تھے، انہوں نے آواز سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ آئے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے اور میری گردن پہ بھی ہے، صرف میری گردن پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے۔ حضرت سامعین کرام، اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، بڑی شوکتیں عطا فرمائی جو کہ کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ حضرت غوث اعظم سرکار، آج کے دور کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی، ہر طرح بیماری کا چرچا ہے، آج کے دور کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، حال ہی کے اندر
जानवरों के लिए भी बीमारी आई, इंसानों के लिए भी आई। इसी तरह आपके दौर के अंदर ताउन की बीमारी आती है। बगदाद शहर के अंदर लोग बड़े परेशान हुए, परेशान हाल है लोग। लोग क्या करते हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी के दर पे आते हैं, आके अर्ज करते हैं, ऐ शेख अब ताउन की बीमारी आ चुकी है, हमारी मदद फरमाइए। आपने फरमाया, है मेरे मुरीदो इतने परेशान ना हो, ऐसा करो मेरे दर्स का घास ले जाओ, जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें खिला दो, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा अता फरमाई। सामीने कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, मेरे प्यारे सामीने कराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस घास के अंदर भी बरकतें अता फरमाई। जिन जिन बीमारों ने वो घास खाई, अल्लाह ने बरकतें अता फरमा दी। ऐसा हुआ कि जनाब उस दर्स का घास खत्म हो गया। अब फिर शेख जी की बारगाह में मुरीद हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, पीरान पीर, ऐ हमारे शेख जी अब दर्स का घास खत्म हो गया है और इनायत फरमाइए। मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, हजरत शेख ने फरमाया, अगर घास खत्म हो गई है तो कोई बात नहीं, मेरे दर का, मेरे इस दर्स का अगर कोई पानी भी एक घूंट पी लेगा, अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देगा, अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देगा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी इतने बरगुज़ीदा थे कि बस कहा, ऐसा करो मेरे दर्स से घास लेकर जाओ, वो घास बीमारों को खिलाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा अता फरमा देगा। अगर घास नहीं है तो फिर पानी पिलाओ, जिसने एक कतरा भी पिया अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देगा। और ये ऐसा हुआ है। और जब आप हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की विलादत बासादत हुई, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 11,000 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, वो सारे के सारे अल्लाह के वली पैदा हुए। आपकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत, जब आपकी विलादत बासादत हुई, आपकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगदाद के अंदर हर तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे तकसीम फरमाए थे, और उनमें से जो जो पैदा हुआ वो अल्लाह का वली पैदा हुआ। और ये आपकी करामात हैं और आपके ये कसायद हैं। सामीने मोहतरम, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक मुज़फ़्फ़र नामी ताजर वो कहीं सफ़र के लिए जाने लगा, तो उससे ख्याल आया कि मेरे दौर के अंदर, उसके दौर के अंदर दो बहुत बड़े शाइख थे। इनका एक का नाम हज़रत शेख हम्माद था, दूसरे शेख हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी थे। और वो मुज़फ़्फ़र ताजर वो जब सफ़र के इरादे से निकलने लगा तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, इन दोनों औलिया अल्लाह जो हैं, दोनों शेख जो हैं, इनमें से एक की बारगाह में चलता हूँ, जाके अपना इरादा ज़ाहिर करता हूँ कि मैं सफ़र करने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए सफ़र ठीक रहेगा। और वो मुज़फ़्फ़र नामी ताजर वो शेख हम्माद रहमहुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ करता है कि ए पीर जी, मैं सफ़र करना चाहता हूँ, फ़लाँ शहर के अंदर जाना चाहता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है। हज़रत शेख हम्माद ने फरमाया कि तू ये सफ़र ना कर, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। क्या होगा कि ऐसा होगा कि तू सफ़र कर रहा होगा, तेरा काफ़िला भी डाकू लूट लेंगे और तुझे मार दिया जाएगा, और तू ये सफ़र ना कर। वहाँ से हो के हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की बारगाह में वो ताजर जाता है, अर्ज़ करता है कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी, मैं सफ़र के लिए रवाना होना चाहता हूँ और मैं ताजर हूँ, तो मैं तिजारत करूँगा, आपका क्या ख्याल है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी ज़मीन पे बैठ के क्या देखते हैं, लौह महफूज के अंदर देखते हैं कि इस बंदे का माल भी लुट जाना है, इसने कत्ल भी हो जाना है। ऐसा जब उन्होंने सफ़र किया, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि ऐ मेरे मुरीद, ऐसा कर तू चला जा सफ़र पे। और वो सफ़र के लिए रवाना हुआ। अब उसने सफ़र किया, तिजारत भी की, तिजारत करके वापस आया, उसे एक ख्वाब आई। ख्वाब के अंदर क्या देखता है कि वो उसे कत्ल कर दिया गया है। और जैसे ही उसे ख्वाब ही उसने देखी तो डर के उठा, उसकी नींद ख़त्म हुई, उठता है तो अपनी गर्दन पे देखता है कि खून लगा है। और सुबह जब जैसे ही सवेरे, उस वक़्त उसने सोचा कि अब क्या करता हूँ, हज़रत शेख हम्माद, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की बारगाह में चलता हूँ। और अभी ये सोच रहा था, इधर से हज़रत शेख हम्माद आ जाते हैं खुद ही,
بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں شیخ حماد کی بارگاہ میں چلتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ تو قتل ہو جائے گا، ان کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ بس جیسے ہی چلنے لگا تو شیخ حماد خود ہی آ گئے اور آ کے بتانے لگے کہ جو میری طرف تو نے سفر کرنا ہے ایسا کر، تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی بارگاہ میں جا۔ اور وہاں وہ مظفر تاجر جاتا ہے، اپنا سارا قصہ سناتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں، اے مظفر تاجر، تو نے مر جانا تھا، تیرا مال بھی لٹ جانا تھا۔ میں نے لوح محفوظ کے اندر دیکھا، جب یہ سارا معاملہ میں نے دیکھا، میں نے 70 بار میں نے دعا کی، اے اللہ اسے حفاظت کے اپنی حفاظت کے اندر رکھ، اس کا مال بھی نہ لٹے، اس کی جان بھی ضائع نہ ہو۔ ایسے ہوا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے 70 مرتبہ دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے اسے امان عطا فرما دی۔ سامعین محترم، وہ شخص جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، شیخ نے فرمایا جب میں نے 1 مرتبہ دعا فرمائی، میں نے لوح محفوظ کے اندر دیکھا ابھی تک تیرا وہی معاملہ، قتل ہونے والا معاملہ باقی تھا، تیرا جناب مال لٹوانے والا معاملہ وہیں پہ تھا۔ پھر میں نے دوبارہ دعا کی، حتیٰ کہ میں 70 مرتبہ جب دعا کر چکا 70 مرتبہ جب میں نے دعا کی، اللہ نے میری دعا کی برکت سے تجھے امانت فرما دی ہے، تیری جان بھی بچ گئی ہے، تیرا مال بھی بچ گیا ہے، تیری جان بھی بچ گئی، تیرا مال بھی بچ گیا۔ اور وہیں سے پھر یہ وہ مظفر تاجر جو تھا شیخ حماد کے پاس جاتا ہے، انہوں نے سارا معاملہ سناتا ہے۔ تو آگے سے کیا فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ جو تیرا معاملہ پہلے لکھ چکا تھا اللہ کی بارگاہ میں، یہ میری دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ ختم کر دیا، اور اللہ نے یہ جو معاملہ تیرے ساتھ پیش آنا تھا وہ خواب کے اندر پورا فرما دیا۔ اور یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیارے لوگ ہوتے ہیں، ان سے دوستی کرنا، ان سے فیض حاصل کرنا، یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اور یہ کیونکہ حضرت عبد القادر جیلانی حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور ان کا شجرہ نسب حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، درباروں پہ جایا کرو، وہاں سے فیض حاصل کیا کرو، کیونکہ یہ لوگ خدا اپنے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں رکھتے، لیکن لوگوں کو اتنا نوازتے ہیں، بڑے سخی ہوا کرتے ہیں۔ آؤ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے جناب دادا محترم، آپ کے جناب والد محترم حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ذرا ان کی سخاوت دیکھتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک فقیر آتا ہے، بھوک پیاس کی حالت کے اندر ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے جناب باپ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنی زمین کے اندر کام کر رہے ہیں، اب کیا ہوا، کام سے تھکے بیٹھ گئے، خشک روٹی لے کر پانی کے اندر بھگو کر کھا رہے ہیں۔ ادھر سے فقیر آتا ہے، عرض کرتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، ایسا کریے کہ مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ معزز سامعین کرام، وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے، انہوں نے کیا فرمایا، اے فقیر ایسا کر کے فلاں جو تمہارے گھر، یہ سامنے تجھے گھر نظر آ رہا ہے، اس گھر کے اندر جا کے میرا بتا، اس گھر کے اندر جا کر میرا بتا، کہہ کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ سامعین محترم، وہ فقیر حضرت علی المرتضیٰ کے بتانے پہ اس گھر کے اندر جاتا ہے۔ جب اس گھر کے اندر جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ بتاتا ہے میں بھوکا ہوں، فقیر ہوں، سائل آیا ہوں، سوال کر رہا ہوں روٹی کا، اور فلاں بزرگ نے مجھے بھیجا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ سامعین محترم، حضرت حسن اپنے گھر سے نکلے، آپ نے فرمایا آجا سائل کو بٹھایا، اس کے لیے اپنے گھر سے جناب کھانا تازہ جناب بنوایا گیا، 2 پراٹھے بنائے گئے۔ سامعین محترم، اس فقیر کو کہا گیا اب تناول کرو یہ کھانا، وہ کھانا تناول کرنے لگا، 1 روٹی کھانے کے بعد دوسری وہ اپنی جیب کے اندر ڈالنے لگا کہ یہ جو باہر بزرگ جنہوں نے مجھے اس گھر کا پتہ بتایا ہے ان کو جا کے دوں گا۔ جب حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ 1 روٹی اپنے دوسرے فقیر کے لیے لے کر جانے لگا ہے، کہا کھا لو نہ رج کے۔ اس فقیر نے کہا کہ جس نے مجھے یہ آپ کے گھر کا پتہ بتایا ہے اس لیے یہ اس کے لیے میں لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت حسن نے فرمایا اے سائل، وہ میرے ابا جان ہیں، میرے والد محترم ہیں، ہم کیونکہ خود لوگوں کو نوازتے ہیں، گھر کے اندر کچھ نہیں رکھتے، گھر کے اندر کچھ نہیں رکھتے۔
اس لیے معزز سامعین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ شہزادے سخاوت کے دریا بہاتے رہے۔ آج کسی دیکھیں نا، لاہور کے اندر جائیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ کے دربار پہ جائیں، پتہ نہیں کتنے خاندان اور کتنے لوگ وہاں پہ جا کے فیض بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں سے کھانا بھی تناول کرتے ہیں اور دوہری برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں گیا، جیسے ہی دربار پہ بیٹھا، میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ کھجور کھانی چاہیے۔ کھجور کو دل چاہا، یقین جانیے ابھی میں نے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے، دعا تو میں نے اپنے لیے مانگنی تھی، 2 منٹ ہی ہوئے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی برکت اور کرم ہوا کہ ایک شخص آیا اور مجھے اس نے آ کے کھجوریں عنایت فرمائی۔ اولیاء کے در پہ جب جائیں، وہاں پہ جا کے اپنے سر کو جھکائیں اور ان لوگوں کو اپنا وسیلہ بنائیں، وسیلہ بنا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے ریاستیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے احکامات کو مانگا ہے، مانا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ جو بھی رب سے مانگتے ہیں اللہ آپ کو عنایت کر دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال رب کی مانی ہے، اب جو میں دعا کرتا ہوں اللہ میری مان لیتا ہے۔ اس لیے پہلے رب کی مانے، جب رب کی ہم مانیں گے اس کے بعد اللہ رب العزت کرم فرماتا ہی چلا جائے گا، فرماتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے، ہم اللہ رب العزت کو اس طرح راضی نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن کیا ہے ہم اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے۔ اولیاء اللہ نے یہ جو مقام پایا ہے عبادت سے پایا ہے، اللہ کو راضی کیا، اللہ کی مخلوق کو راضی کیا ہے۔ اور ہم لوگوں کے آئے روز دل بھی توڑتے ہیں، لوگوں کا مال بھی بٹورتے ہیں اور ناحق مال بھی کھاتے ہیں۔ اولیاء اللہ ان کا ایک تو یہ ہے کہ درس یہی، ان کے در پہ درس یہی فقر کا دیا جاتا ہے کہ خود بھوکے رہو دوسروں کو کھلاؤ، اور جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے اللہ خود اس کا خیال رکھتا ہے۔ سامعین محترم، اب قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ آخرت والے دن ایک بندے سے سوال کیا جائے گا کیوں عذاب ہو رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ جواب آتا ہے اس لیے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اور غرباء کے اندر کھانا نہیں تقسیم کیا کرتے تھے، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ ہم اس نماز کو بالکل ہلکا سا سمجھتے ہیں کیونکہ اس پہ بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بار بار نماز پڑھنے کے متعلق بیان کیا گیا ہے، آؤ میرے بندوں عبادت کی طرف آؤ، پھر 5 ٹائم اللہ رب العزت کی طرف سے صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ میرے گھر کے اندر میری عبادت کر لو۔ ایک دور تھا جب یہ مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی لیکن نمازی پکے ہوا کرتے تھے، اس لیے آج وہ دور نہیں رہا، مسجدیں پکی ہو گئی ہیں، کلیلیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، یہ قرآن ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم نہ تو قرآن پڑھتے ہیں نہ مسجد کے اندر آتے ہیں۔ ہفتے کے بعد جب جمعہ آتا ہے ہم ایک جمعہ پڑھ کے دین اسلام کا ایک قسم کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ سامعین محترم، اس اسلام کے پیچھے، ان نمازوں کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں عنایت فرمائی ہیں، اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنے مال بھی قربان کیے، اپنی جناب جائیداد بھی قربان کی۔ آج ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے محبوب کو بھی راضی کریں، اللہ کے محبوب کو بھی راضی کریں۔ اور پہلے پارے کے اندر آتا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ بشر، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے ان خوشخبری سنا دو، اے میرے پیغمبر، اے میرے پیارے حبیب، انہیں خوشخبری سنا دو کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے بڑے انعامات عنایت فرمائے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے کی طرف آتے نہیں ہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے کی طرف آئیں گے اللہ رب العزت کی برکتیں ہمارے پلے پڑیں گی۔ آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ایک عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے موسیٰ، اللہ کے بڑے آپ پیارے ہیں، بڑے جلیل القدر ہیں، ایسا کریے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کیجیے کہ اللہ میرا گناہ معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت بتا تیرا کیا قصور ہے؟ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں وہ عورت عرض کرنے لگی، بنی اسرائیل کی عورت تھی، عرض کرنے لگی کہ مجھ سے زنا ہوا ہے
اور پھر بچہ پیدا ہوا ہے، پھر میں نے اس بچے کو بھی مار دیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی، جلال کے اندر آ گئے، جلال کے اندر آتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عورت یہاں سے اٹھ کے چلی جا، یہ نہ ہو کہ تیری وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب مجھ پہ بھی آ جائے۔ اور جیسے ہی کہا حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اے موسیٰ سلام بھی لایا ہوں اور اللہ کا ایک پیغام بھی لایا ہوں۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ اے موسیٰ کیا اس سے بڑا گناہ بھی نہ بتا دیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے مالک، اس سے بڑا کون سا گناہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زنا کرے، پھر اس سے بچہ پیدا ہو، پھر اس کو بھی مار دیا جائے؟ اس سے بڑا کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ اور جبریل نے یہ اللہ کا پیغام سنایا کہ اے موسیٰ، اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے، اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے۔ ہم تو بالکل ہلکا سا سمجھتے ہیں نماز کو چھوڑ دینا، ہمارے اندر اور کفار کے اندر ایک نماز کا ہی تو فرق ہے۔ ہماری طرح وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح ان کا بھی معاشرہ ہے، اور معاشرے کے اندر حالانکہ وہ ہم سے زیادہ امن پسند لوگ ہیں، لیکن ہم نماز کی طرف نہیں آتے، اس کو بالکل ہلکا سا سمجھتے ہیں، اس کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، میرے کریم آقا نے نماز کے لیے پتہ کیا مثال پیش فرمائی؟ فرمایا کہ اپنے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، آپ میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو، اس نہر کے اندر وہ جس کا گھر سامنے ہے وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نہیں رہے گی۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا پھر یہ نماز اسی طرح ہے، جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم نماز کی طرف نہیں آتے، بالکل ہلکا سا سمجھتے ہیں، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا فرمان بھی ہے، بار بار تاکیداً قرآن کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ جو آ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جتنا سر جھکاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ اسے ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا بندہ عبادت کر کر کے نوافل پڑھ کے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا، لیکن ہم ہیں کہ اس پہ سستی کیے جا رہے ہیں، اور جو بھی جہاں تک مسجد کی سے اذان کی آواز جاتی ہے وہ مسجد کا انسان پڑوسی ہے، اسے ہر صورت میں مسجد کے اندر آنا چاہیے۔ اور مساجد کو آباد کرنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، تابعین کی بھی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے۔ اولیاء کا یہی درس ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو اپناؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے قطبیت اور غوثیت کا درجہ کیوں عطا فرمایا؟ فرماتے ہیں میں درس کے اندر رہا، علوم دینیاں پڑھتا رہا، میں نے علوم دینیاں اتنے پڑھے، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ آج ہم ہیں کہ دین سے دور ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن سے بڑھ کر اعلیٰ تعلیم کوئی نہیں۔ جو بندہ قرآن پڑھے گا قرآن یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور جہاں جو نماز پڑھے گا بے خوف ہو کے پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دونوں جہانوں کے اندر اگر کوئی بندہ اس جہاں کے اندر ڈر گیا تو آخرت میں اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور جو یہاں نہ ڈرا آگے اس کے لیے ڈر ہی ڈر ہے، اس کے لیے خوف ہی خوف ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہی بربادی ہے۔ کیوں؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جب جو بندہ بھی اب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر بار بار نماز پڑھے گا اپنے محبوب کو ٹھنڈ پہنچائے گا، اللہ کے محبوب قبر کے اندر آ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دیں گی۔ اس کے لیے ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا چاہیے، اور مدارس کو ہم علوم دینیاں بار بار پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، گھر کے اندر بھی برکت ہوگی اور پورے خاندان کے اندر بھی برکتیں ہوں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے اولیاء کا، اپنے دوستوں کا فیض نصیب فرمائے، اور مساجد کو آباد کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور اولیاء اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔